والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے اور اس کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے. اس نے خود ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ تو وہ چند نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف تمہاری توجہ جاتی ہے. اس سے ہٹ کر بھی اگر تم اپنے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتوں کو اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی بھی انہیں شمار کر نہیں سکو گے. اسی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت دل ہے. دل کا معاملہ بھی عجیب ہے. کبھی تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے چاہے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور کبھی سب کچھ پاس ہوتے ہوئے انسان ایک عجیب سی بے چینی بے سکونی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کبھی تو یہ دل بڑا نیکوکار بنا ہوا ہوتا ہے اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر نفل پڑھے، دن بھر نفلی روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، ذکر و فکر کرے، صدقات کرے، خدا کی یاد میں صبح و شام گزارے. اور کبھی فرض ادا کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. انسان فرض کے لیے اٹھنا چاہتا ہے مگر دل مانتا ہی نہیں اور اس کے سامنے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ بھی نہیں پاتا. کبھی انسان بالکل حشاش بشاش ہے تو کبھی بے چین و بے سکون ہے. دل کی اسی کیفیت کو عربی زبان کے اندر قلب کہتے ہیں. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں اور اہل لغت کہتے ہیں کہ انما القلب سمی قلبا لتقلبه. قلب کو قلب یعنی دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ بدلتے دیر ہی نہیں لگاتا. پل میں توشا پل میں ماشا، ابھی کچھ اور کچھ دیر کے بعد کیفیت بالکل ہی مختلف. آج کچھ اور چند دنوں کے بعد بالکل طبیعت خیال سوچ بالکل مختلف. اسی لیے انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کو دل کی حالت کو بہتر رکھنے کی شدید تلقین کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، ان فی القلب مضغہ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. بظاہر آپ حشاش بشاش ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑے صحت مند جوانی ہے، مال و دولت ہے، ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، اگر دل کو زنگ لگ چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے تو پھر سمجھیں سب کچھ خراب ہو چکا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو ایک مسلمان اور منافق کے درمیان بھی فرق اسی قلبی کیفیت کا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. منافقین بسا اوقات اگر ظاہری اعمال کی بات کریں، ذکر و فکر کی بات کریں، عبادات کی بات کریں، راتوں کو جاگ جاگ کر خدا کو یاد کرنے کی بات کریں، لمبی لمبی نماز کے حوالے سے بات کریں، تو بسا اوقات منافقین عام مسلمانوں سے زیادہ متقی و پرہیزگار نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہی سچے مسلمان ہیں. وہ اپنی ظاہری کیفیت بھی ویسی بنا دیتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو بھی اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ دیگر لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرنے لگے، یار کیسا پہنچا ہوا انسان ہے، کتنا نیک بندہ ہے، کیسا پرہیزگار ہے، کتنی اللہ کی نیک بندی ہے. لیکن فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائیں، یعنی دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. معاذ اللہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بیوقوف کہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دل و جان سے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر چکے تھے. محبت خدا اور محبت رسول سے ان کے قلوب لبریز تھے، ان کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے سرشار تھے.
وہ صرف اوپر اوپر سے نعرے نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کے دل اللہ کی محبت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اسی لیے اس دل کی کیفیت کی طرف توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا نیک مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے، یہ دل اس کو بھی پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان نمازیں ادا کر رہا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ ذکر و فکر کر رہا ہے، کام پہ جانا ہو تو وہاں پہ بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری نماز کو چھوٹ نہ جائے، اگر نہ پڑھ پائے تو واپس آ کے اس کی ساری نمازیں لوٹانے کی کوشش ہوتی ہے، اپنی نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کی ہر روز یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نماز رہ نہ جائے، چاہے کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، کتنی بھی زیادہ مصروفیت کیوں نہ ہو، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، میں نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کرنا، میں نے اپنے اذکار کو نہیں مس کرنا۔ ایک تو وہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت بدلتے بدلتے ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ فرض چھوٹ رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے، انسان کا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں نماز کے لیے اٹھوں، نماز پڑھوں۔ نماز پڑھ لو، میرا بیٹا بہت اچھا تھا، بڑی ہمیں وقت نماز ادا کیا کرتا تھا، بہت ہی نیک تھا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی نیک ہے، ہمیشہ نماز ادا کیا کرتی تھی، کام پہ جا کے بھی نماز ادا کرتی، کالج یونیورسٹی کے اندر بھی جا کے نماز ادا کرتی، اور اب بار بار کہو وہ نماز کے لیے اٹھتی نہیں ہے، پوچھو کیا مسئلہ ہے، کہتی بس دل ہی نہیں کرتا۔ یہ دل انسان کو اس طرح سے بسا اوقات عبادت سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے پہ، اس موقع پہ کچھ چیزیں سمجھنے کی، کچھ میں آگے تفصیلاً ذکر کرتا ہوں، مگر ایک بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نماز دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، آپ نماز رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ دل مانے نہ مانے، دل لگے نہ لگے، جب نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آ گئی، تو پھر آپ دل جو مرضی کہہ رہا ہو، آپ کے اعضاء، آپ کا بدن اللہ کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے کہ بھئی میں نے تو رب کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، لذت کے لیے، اپنے دل کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا کہ بھئی ابھی دل کر رہا ہے آئس کریم کھانی ہے، آئس کریم کھا لوں، ابھی دل کر رہا ہے چاکلیٹ کھانی ہے، چاکلیٹ کھا لوں، ابھی دل کر رہا ہے فلاں ڈش بڑی پسند ہے اس کو جا کے کھا لوں، اگرچہ ڈائٹ پہ ہوں لیکن بس دل کر رہا ہے کھانی ہے تو کھانی ہے۔ تو آپ کھانے پینے کے معاملات میں تو دل کی بات کسی حد تک مان لیں، لیکن نماز کے معاملے میں، اللہ کے ذکر کے معاملے میں، اس کی عبادت کے معاملے میں اگر آپ نے دل کو کنٹرول دے دیا، یہ وہاں پہ جا کے انسان کو پٹھتا ہے کہ وہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے اور خود سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہمیں بھلا دیتے ہیں ہم انہیں ان کی ذات بھلا دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بے چینی، بے سکونی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت ایک ڈپریشن سی، ایک بے چینی سی، ایک بے سکونی سی، ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی اصلاح کی توجہ کی تلقین فرمائی، اور ایک مسلمان کو ہمہ وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کا دل اس کو کسی بھی وقت پھیر سکتا ہے، اس کی حالت، اس کی کیفیت کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس موقع پر اس کا عمل کیا ہو، وہ رب کی طرف رجوع رکھے، دل کے معاملے میں مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو بہت نیک بندہ ہوں، میں تو اللہ کی بڑی نیک بندی ہوں، مجھے ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نیک بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا آمن مکر اللہ فاذا وضعت قدما فی الجنہ لا آمن حتی اضع الاخرى۔ اللہ رب العزت کی آزمائش سے میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ جنت کے اندر ایک پاؤں رکھ لوں تو بھی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائش کا خطرہ لگا رہے گا، یہاں تک کہ میں دوسرا قدم بھی جنت کے اندر رکھ کے جنت میں مکمل طور پہ داخل نہ ہو جا۔ کیا انہیں رب کی رحمت پہ یقین نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن وہ اپنی کیفیت کی طرف متوجہ رہتے تھے کہ کہیں قلبی کیفیت بدل نہ جائے اور انسان اللہ رب العزت کے پسندیدہ اعمال سے کہیں دور نہ چلا جائے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ ہستی کہ جن کے بارے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی جیسی، جن کا
ایک مقام و مرتبہ، ایک ولولہ، ایک دبدبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگے. فرمایا ہم روز حشر جنت میں بھی اسی طرح سے داخل ہوں گے، میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. اتنی بڑی کیفیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے. لیکن امین السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، ایک روز آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور عرض کیا، ان سے کہا اسألک باللہ اعدنی رسول اللہ من المنافقین، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب منافقین کے نام حضور نے آپ کو بتائے تھے تو میرا نام بھی تو اس میں شامل نہیں تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ان میں شامل فرمایا تھا؟ اے حذیفہ مجھے ضرور بتا دیجئے، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھیے کہ ان کو اپنے قلبی کیفیت کی کس قدر فکر لگی رہتی تھی. اور جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تو پرفیکٹ ہوں، میرے لیے تو کوئی آزمائش نہیں ہے، پھر اس کے لیے زیادہ آزمائشیں شروع ہو جاتی. اسی لیے علماء یہ کہا کرتے کہ لا راحت لمؤمن الا بلقاء ربہ، مومن کو اس وقت تک سکون نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے رب سے ملاقات نہ کر لے. کیونکہ کب دل کی کیفیت بدلتی ہے، کب حالات پلٹا کھاتے ہیں، کب کوئی گناہگار اللہ کا پرہیزگار بندہ بن جائے اور کب کوئی بڑا بظاہر نیکوکار، بڑا متقی پرہیزگار کب راندہ درگاہ بن جائے، کب اس کے دل کی کیفیت بدلے اور وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو کر اپنے دنیا کے مفادات اور معاملات کے اندر اس طرح پڑے کہ اسے نہ یاد خدا رہے نہ دین کا پاس رہے. اس لیے ہر مومن کو، ہر انسان کو دوسروں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے دل کی فکر کے اندر لگے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. ہم سب کا حساب کتاب کرتے ہیں، فلانا چاچا ایسا ہے، فلانا تایا ایسا ہے، فلانی خالہ ایسی ہے، فلانی پھپھی ایسی ہے، ان کا بیٹا ایسا ہے، ان کی بیٹی ایسی ہے. کبھی یہ نہیں سوچتے میں کیسا ہوں، میں کیسی ہوں. اگر ہم باقی سب کو چھوڑ کر اپنی طرف توجہ کر دیں اور ہم میں سے ہر ایک خود کی اصلاح کی کوشش شروع کر دے تو پھر کسی کو کسی دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے کچھ بچے ہی نہ. تو یہ سوچ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی فکر، آپ کی توجہ اپنے دل کی طرف لگی رہے. اچھا اسی طرح سے دل کی کیفیت ایک اور معاملے میں بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اب دعائیں کرتے ہیں، مانگ رہے ہیں، صحت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، والدین کے لیے مانگ رہے ہیں، بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں، بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں، مانگتے ہی چلے جا رہے ہیں لیکن بظاہر کوئی قبولیت نظر نہیں آ رہی. تو انسان اب بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب شیطان اس کے دل میں بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. اس مانگنے کا کیا فائدہ کہ جب کوئی جواب ہی نہ آ رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا مانگ مانگ کے، اتنا مانگ مانگ کے، رات کو بھی مانگا، دن کو بھی مانگا، رو کے بھی مانگا، گڑ گڑا کے بھی مانگا، مگر کچھ ہو ہی نہیں رہا. حالات ہیں کہ بدل ہی نہیں رہے بلکہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ما لم یعجل، جب تک کہ جلد بازی نہ کرو. وکیف یعجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے دعوت ودعوت فلم یستجب، میں تو مانگتا ہوں اور مانگتا ہی چلا جاتا ہوں لیکن میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. فرمایا اسی کا در ہے، اس سے مایوس نہ ہو کہ اسی کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اسی کا فرمان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا بھی ہوں دعاؤں کو اور اس پکار پہ لبیک بھی کہتا ہوں. تو مانگتے رہو. بظاہر انسان کو سمجھ آ رہا ہو نہ آ رہا ہو لیکن اس کی ذات پہ یقین کامل رکھ کر انسان اس کی طرف متوجہ رہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کی ذات پر پورا ایمان رکھے، جو پورا یقین رکھے، اللہ رب العزت اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کامل بھروسہ، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ سب کچھ اسباب موجود ہوں، پھر بندہ کہے کہ میرا تو رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو بڑی آسان سی بات ہے.
لیکن جب حضرت حاجرہ کو کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، بیابان صحرا ہے، کچھ بھی امید زندگی کی کرن باقی نظر نہیں آتی، لیکن اس حالت کے اندر بھی یہ یقین ہو کہ اگر رب کا حکم ہے تو رب ضائع نہیں ہونے دے گا، تو پھر رب تعالیٰ اس صحرا کے اندر سے بھی ایسا چشمہ نکال دیتا ہے کہ جو قیامت تک کے پیاسوں کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، ایڑیاں رگڑتے رہیں، گر گڑاتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، اس کی جانب سے جواب آ کے رہتا ہے، اور جب اس کا جواب آتا ہے تو پھر اس طرح سے کرم ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ رحمت، وہ کرم، وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوا کرتے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت، اس کے اندر انسان، کیونکہ سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی ہیں، جس طرح وہ رب ہے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا وہ ہماری نفسیات سے واقف ہے، اسی طرح سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان کی قلبی کیفیات کو جانتے بھی ہیں اور اس کے حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر بہت ہی خوبصورت رہنمائی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، گزرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کل کو گزریں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا ومن كانت فترته الى غیر ذلك فقد هلك۔ فرمایا کہ انسان کی ہر عمل کا ایک لیول ایسا آتا ہے کہ جب فل موٹیویٹڈ وہ ہوتا ہے، اس کو مکمل موٹیویشن بھی ہے، پورا جذبہ بھی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے رب کی حضور دعائیں مانگ رہا ہے، وہ رات کو تہجد کی نماز بھی مس نہیں کرتا، وہ صبح کے اذکار بھی مس نہیں کرتا، وہ دن کے روزے، نفلی روزے بھی ترک نہیں کرتا، وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، وہ رب تعالیٰ کی یاد ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر ایک ہائی لیول پہ انسان موجود ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے تمام اذکار، عبادات، ذکر و فکر، دعائیں، ایک عجیب سی کیفیت، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ رب تعالیٰ کے کرم کی ہر طرف برسات ہو رہی ہے اور وہ اس کرم کے اندر موجود ہے، ایک ہائی لیول ہے۔ لیکن فرمایا وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةٍ، پھر ہر ایک اس ہائی لیول کا کبھی نہ کبھی ایک لو لیول بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ موٹیویشن اس طرح سے رہتی نہیں ہے۔ ایک تو وہ کیفیت تھی کہ جب رات کو تہجد کے لیے بھی بغیر الارم کے آنکھ کھل جاتی تھی، اور اب یہ کیفیت ہے کہ فرض نماز کا وقت ہے، اٹھ کے نماز پڑھنے کا جی نہیں کر رہا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی صدقہ کرنے کو جی چاہتا تھا، اور اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ کبھی نفلی روزے بھی چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا تھا، اور اب یہ کیفیت ہے کہ رمضان گزر رہا ہے اور بالکل دل ہی نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا۔ ایک وہ ہائی لیول ہے، ایک اب یہ لو لیول پہ انسان آ رہا ہے۔ فرمایا اب یہ جو لو لیول پہ ہے، جب اس کی موٹیویشن کے اندر کافی کمی ہو چکی ہے، ایمان کی وہ ترقی نہیں ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے، تو یہ اس کی آزمائش ہے۔ اب اس لیول پہ وہ کیا طرز عمل کرتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، وہ جب موٹیویشن باقی نہیں ہے، وہ جب جذبہ باقی نہیں ہے، اب اس کیفیت کے اندر بھی اگر انسان میری سنت پہ چلتا ہے، جی کر رہا ہے نہیں کر رہا، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، مگر کم سے کم میں نے اپنی نماز فرض ادا کرنی ہے، میں نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، میں نے اپنے واجبات پورے کرتے رہنے، اگرچہ جی نہیں مان رہا، اگرچہ وہ پہلی کیفیت نہیں ہے، وہ پہلی کسی لذت نہیں ہے، وہ پہلی کسی موٹیویشن نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی عبادت کو کم سے کم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جو آپ کا فرمان ہے، اس کے مطابق اسے پورا کرتے رہنا ہے۔ فرمایا اگرچہ اس کو وہ لذت نہیں مل رہی مگر پھر بھی وہ کرتا چلے جا رہا ہے کہ رب کا حکم ہے، میں نے تو پڑھنی ہے اپنی نماز، میں نے تو اپنے واجبات، اپنے فرائض، اپنے حقوق پورے کرتے رہنا ہے۔ فرمایا یہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو اس لیول پہ جا کے کسی اور راستے پہ نکل گیا، اب اس کے ذہن کے اندر ایک تو وہ وقت تھا کہ جب تہجد بھی نہ چھوڑتے تھے، اور اب یہ کیفیت ہے کہ فرض بھی اس نے چھوڑنا شروع کر دیے۔ اب یہ حالت ہے، پہلے دوسروں کو دین کی طرف بلاتا تھا، اب
خود بھی دین کے معاملات کے اندر شکوک و شبہات کا شکار ہو کے دوسروں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا چلا جا رہا ہے. فرمایا اب اس کیفیت کے اندر انسان نے اگر میرے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا فقط ہلاکا، تو وہ ہلاک ہو گیا. خسرت دنیا والآخرہ، اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، اپنی آخرت بھی تباہ کر لی. اور اس طرح سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا ہم بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ایک وقت تھا ہم بھی بڑے لمبے لمبے روزے رکھتے تھے، ہم تو سال پورا روزے رکھا کرتے تھے، اب ہمیں سمجھ آ گئی، اب شعور آ گئے. ایک وقت تھا کہ ہم بڑی بڑی دعائیں مانگتے تھے، رو رو کے لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، مگر اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ بس ویسی باتیں. اب یہ دیکھیں کس قدر تنزلی ہے، انسان کی کس قدر ہلاکت ہے. اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کبھی ہائی ایمان کی کسی کیفیت ہے، کبھی بہت لو ہے. مگر جب ایمانی کیفیت لو ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے رب کے راستے سے ہٹ کے شیطان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر تو اب وہ جس کو نئی سوچ کہہ رہا ہے، نئی فکر کہہ رہا ہے، نیا شعور کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھ رہا ہے اور مختلف جو نئے سے نئے تھیریز ہیں وہ پیش کرتا چلا جا رہا ہے. مگر یہ یاد رکھے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ جب یہ ذہن، یہ عقل و شعور، یہ مال و دولت، یہ جاہ و جلال، یہ حسن و جمال، یہ تمام تر کمال سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا. اس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال، نہ حسن کام آئے گا، نہ جمال، نہ عقل کام آئے گی، نہ کمال، نہ کسی قسم کا کوئی بزنس، کوئی سٹیٹس، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. فرمایا اس وقت کیا کام آئے گا؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنا سلامت دل لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے قوم قبیلے کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال متاع کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس، تمہارے ظاہری عادات و اطوار کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، رب تعالی فیصلے تمہاری نیتوں کے مطابق فرمایا کرتا ہے. اپنی نیتوں کو جو انسان صاف رکھتے ہیں، اپنی نیتوں کو جو انسان پاکیزہ رکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر وہ کسی مشکل سے گزر بھی رہے ہوں، اللہ رب العزت اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کے لیے خیر کا پہلو رکھتا ہے، اور آخرت کا اجر تو ان کے لیے بہت ہی بلند و بالا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنے دل کے معاملات کی فکر کرتے رہنا چاہیے. کہ دل کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بسا اوقات بہت ہی اعلیٰ کیفیت کے اندر ہے، بسا اوقات بالکل لو کیفیت کے اندر ہے. اس کے اندر وہ ایمانی جذبہ اس وقت موجود نہیں ہے. اگر وہ جذبہ موجود نہ بھی ہو، اس وقت عبادت کے اندر مزہ نہ بھی آ رہا ہو، تب بھی وہ اپنے رب کی یاد کے اندر لگا رہے. بظاہر دعاؤں کی قبولیت کے کوئی آثار نظر نہ بھی آ رہے ہوں، تب بھی وہ رب سے مانگتا رہے. یاد ہے کوئی صاحب حج کے لیے گئے بزرگ، تو ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی موجود تھا، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور آگے سے آواز سنائی دی کہ لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا بزرگوں سمجھ نہیں آ رہی کیا جواب ملا ہے، پھر بھی آپ کہتے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. جب آ گیا جواب کہ نہ لبیک قبول ہے نہ حاضری قبول ہے، تو پھر یہ بار بار لبیک کی صدائیں لگانے سے کیا حاصل؟ کہا یہ آج کی بات تو نہیں نوجوان، کتنے برسوں سے آ رہا ہوں اور یہی میری عرض ہوتی ہے، ادھر سے جواب یہی مل رہا ہوتا ہے. تو کہا پھر فائدہ کیا ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ اس کے علاوہ اور در کون سا ہے؟ اس کے علاوہ کس سے جا کے مانگوں؟ اس کے علاوہ کس کے سامنے جا کے گر گڑاؤں؟ اس کے علاوہ کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاؤں؟ در وہی ہے، اسی کے سامنے صدا لگانی ہے، اسی سے لو لگانی ہے. میں نے اپنی حاضری پیش کرتے رہنا ہے. اس کے کرم سے یقین ہے کہ کبھی تو عرضی قبول ہوگی اور کبھی تو اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. انسان اپنی کیفیت اور اپنے دل کی خوشی کے بجائے اپنے رب کے رضا کو مد نظر رکھے تو انشاءاللہ وہ ہر کیفیت کے اندر
دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔